سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106، 107 اور 108 یہ تینوں آیات مبارکہ ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں، اور ان تینوں آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک دنیاوی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے آخرت کے مسائل تھے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں ایک دنیا کا مسئلہ حل کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح انسانیت کی ہمیشہ کی فوز و فلاح یعنی آخرت کا فکر کرتے ہیں، اسی طرح انسانیت کی دنیا کا بھی فکر کرتے ہیں۔ جیسے فکر معاد ہے ویسے فکر معاش بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلانا اور فکر آخرت کو غالب رکھنا یہی ایک ایمان والے کا کمال ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ ان آیات مبارکہ کے شان نزول میں جو واقعہ ہے پہلے اس کو سماعت فرما لے، پھر اس کے مطابق آیات مبارکہ کا ترجمہ ہوگا۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے بودیل۔ وہ ایک تجارتی سفر میں شام کی طرف جا رہے تھے۔ اس زمانے میں تجارت کے لیے زیادہ تر قافلے یا شام کو جاتے یا یمن کو جاتے۔ یہ شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا جس میں یہ بھی شامل تھے۔ ان کے ساتھ دو اور لوگ تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تمیم تھے ایک عدی تھے۔ یہ دو حضرات بھی ان کے ساتھ تھے، اور سفر میں اکٹھے رہے، چلتے رہے۔ دوران سفر بدیل کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب زندگی شاید بچے گی نہیں۔ تو انہوں نے اپنا سامان سارا اکٹھا کیا، اس سارے سامان کی ایک فہرست بنا کر سامان کے اندر ہی چھپا کے رکھ دی، اور اپنے ان دونوں ساتھیوں کو وصیت کی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا یہ سامان میرے ورثاء کو پہنچا دینا۔ انہوں نے تسلی دی، لیکن بھارت جو ہونا تھا وہ ہوا، یہ فوت ہو گئے۔
انہوں نے ان کا سامان وہ ورثاء تک پہنچا دیا اور ان کے حوالے کر دیا کہ بھئی آپ کا بابا جی فوت ہو گیا ہے، آپ ورثاء ہیں، یہ ان کا سامان آپ وصول کر لیں۔ ان لوگوں نے، ورثاء نے جب سامان وصول کیا اور پھر سامان کو کھولا تو اس میں وہ فہرست بھی نکل آئی کہ کیا کیا سامان ہے۔ اس فہرست کے مطابق سامان میں ایک پیالہ نہیں تھا، اور پیالہ بڑا قیمتی تھا، چاندی کا پیالہ تھا، اوپر سونے کے نقش و نگار ہوئے تھے، سونے کی تار سے کام ہوا تھا۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ اس زمانے میں اس کی قیمت 1000 درہم لگی تھی۔ 1000 درہم، 1000 درہم کے 262 تولہ چاندی بنتی ہے۔ آج کا حساب لگائیں تو بڑے محتاط اندازے سے 7.5 یا 8 لاکھ روپے اس پیالے کی قیمت بنتی ہے آج کے حساب سے۔ اندازہ کریں وہ کتنا قیمتی پیالہ تھا۔ اب وہ سامان میں نہیں تھا، تو ان حضرات نے، ورثاء نے ان دونوں حضرات سے پوچھا کبھی آیا ہمارے بابا جی نے وہ پیالہ کسی کو فروخت کیا تھا، یا ان کے علاج پہ کہیں لگ گیا تھا، یا کسی کو دیا تھا، تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی اس میں خیانت کی ہے، نہ ہم نے کوئی سامان نکالا ہے، نہ اس پیالے کا ہمیں پتہ ہے کہ اس نے اس کو بیچا ہے یا کسی کو دیا ہے، ہمیں نہیں علم۔ ان حضرات نے جب بات بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ اس طرح یہ ہمارا ایک سامان ہے، لے کے آئے ہیں، اور اس میں یہ پیالہ نہیں ہے، قیمتی پیالہ ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے۔ اب یہ حضرات ورثاء جو تھے، یہ تھے مدعی، دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے ایسی کوئی خیانت نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے مطابق کہ مدعی کے ذمے ہوتا ہے گواہ پیش کرنا۔ آپ نے فرمایا تم خیانت کا دعویٰ کر رہے ہو، کوئی گواہ پیش کرو۔ ظاہر ہے گواہ تو ان کے پاس تھے نہیں، تو سفر میں تھا۔ تو اب اصول یہ تھا کہ جو منکر ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ ان دونوں حضرات نے قسم اٹھائی کہ نہ ہمیں پیالے کا علم ہے، نہ ہم نے پیالے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے، گویا ہم کوئی خیانت کا مرتکب نہیں ہے۔ قسم اٹھا لی، فیصلہ آپ نے ان کے حق میں کر دیا، وہ بری ذمہ ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا تو وہی پیالہ مکہ مکرمہ کے ایک سونار کے پاس مل گیا، اس کے پاس موجود تھا وہی پیالہ۔ اب انہوں نے پیالہ پہچان لیا تو انہوں نے اس سونار سے پوچھا آپ کے پاس یہ پیالہ کہاں سے آیا؟ تو جب تحقیق کی تو سونار نے بتایا کہ تمیم نام کا ایک آدمی، وہ مجھے 1000 درہم میں یہ پیالہ فروخت کر کے گیا ہے۔ اب دوبارہ انہوں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کا پیالہ آپ نے فروخت کیا ہے، نام آپ کا لیا جا رہا ہے، پیالہ برآمد ہو گیا ہے، اور سونار نے یہ کہا ہے کہ 2 آدمی آئے تھے، ایک کا نام تمیم تھا، وہ مجھے بیچ کے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ہم سے یہ غلطی تو ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن اصل بات یہ کہ یہ پیالہ آپ کے بزرگوں نے ہمیں فروخت کر دیا تھا، ہم نے قیمت دے کر ان سے یہ لے لیا تھا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ مدعی ہیں کہ ہم نے یہ پیالہ فروخت کیا، ان سے خریدا، بابا جی نے فروخت کیا، ہم نے خرید لیا، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے پیالہ خریدا ہے۔ ہم انکار کرتے ہیں کہ ہمارے بابا جی نے پیالہ کوئی نہیں بیچا، اگر بیچا ہوتا تو وہ فہرست میں کیوں لکھتے؟
فہرست میں نام لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے بیچا نہیں ہے، وہ سامان میں موجود ہے۔ اب معاملہ برعکس ہو گیا، اب جو پہلے منکر تھے اب وہ مدعی بن گئے، اور جو پہلے مدعی تھے وہ اب منکر بن گئے، کہ اب وہ دونوں ساتھی سفر کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خریدا ہے، اور ورثہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بابا جی نے بیچا نہیں ہے۔ بیچا ہوتا تو زمان میں فہرست میں لکھا ہوا نہ ہوتا۔ معاملہ دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے پھر اصول کے مطابق فیصلہ کیا کہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم نے خریدا ہے یہ گواہ پیش کریں۔ یہ اب اس پہ گواہ لائے، ظاہر سفر میں تھے، گواہ کوئی تھا نہیں، تو انہوں نے کہا جی گواہ تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ حضرات قسم اٹھائیں گے۔ اب وہ جو ورثہ تھے انہوں نے قسم اٹھائی کہ جی ہم نے، ہمارے بابا جی نے یہ پیالہ ان کو نہیں بیچا، ہم اس کی قسم دیتے۔ انہوں نے قسم دی، اب فیصلہ معاملہ ان کے حق میں ہو گیا، اور ان سے پیالے کی قیمت وصول کر کے ان کو دی گئی۔ یہ ایک معاملہ پیش آیا جو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، اور اس میں قرآن کریم نے ہمیں یہ ہدایات دی کہ ایسا کوئی معاملہ ہو تو گواہ بنا دیا کرو۔ کوئی بھی زندگی میں معاملہ کرو اس پہ گواہ بنا لو، 2 آدمی بٹھا لو، ان کو ساتھ قائم کرو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، ایک مسلمان ہو ایک غیر مسلم ہو، لیکن ایسے معاملات میں کوئی نہ کوئی گواہ ضرور قائم کر دیا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر معاملے میں گواہ کا قائم کر لینا یہ مستحب اور افضل ہے، ضروری نہیں ہے لیکن افضل ہے، اور اس سے بہت ساری قباحتوں سے انسان کی بچت ہو جاتی ہے۔ مزید اس آیت مبارکہ میں جو ترجمہ ہے اور اس کی جو وضاحت ہے اس واقعے کے مطابق، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو دنیاوی اور اخروی تمام معاملات قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ